بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور امام علی مقام امام حسین سلام اللہ علیہ کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے جناب علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ جناب مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، ایک شیر جو بھاگتا ہوا آپ سلام اللہ علیہ کی طرف آ رہا ہے۔ جناب مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سب لوگ آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ناظرین گرامی، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑی شیرنی نے جناب امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی پیش کی۔ اس کے بعد اس شیرنی نے ایک چند دن کا بچہ جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شیرنی نے اپنی زبان میں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے عرض کیا، مولا یہ میرا بیٹا ہے، یہ یتیم ہو گیا ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور اس کی حفاظت بھی ہوتی رہے۔ جناب مولا علی علیہ السلام نے اس شیرنی سے ارشاد فرمایا کہ تم مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ تم سے علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ ناظرین محترم، اس شیرنی نے کہا کہ مولا وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا بیٹا جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین محترم، حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ پیارے دوستو، ابو الحارث کی بچپن سے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ہر جگہ جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ دوستو، جب یہ شیر بڑا ہوا تو کچھ لوگ حضرت مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، اے علی المرتضیٰ، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم گھر تشریف لائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے پیارے بیٹے، میں یہ بات جو کرنے لگا ہوں خود سے نہیں کہہ رہا، لیکن عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب جوان ہو چکا ہے، اس سے ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے۔ اے میرے بیٹے، اب ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ ناظرین محترم، یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخساروں پر آئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان، آج کا دن نکالیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے، بابا جان دیکھیے، باہر شام ہو چکی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہے، بلکہ بھٹکے ہوئے کو بھی یہ وقت امان دینے کا ہے۔ باہر شام ہو چکی ہے۔ چنانچہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی کیوں؟ ناظرین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری بات ابو الحارث کو بتلا ڈالی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوگی۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ایک تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے
تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث عرض کرنے لگا، اے میرے مولا، آواز کون دے گا؟ کیا یہ آواز آپ کی ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ آواز میری نہیں ہوگی۔ پوچھا، کیا یہ آواز حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوگی؟ فرمایا، نہیں، یہ آواز حضرت عباس کی بھی نہیں ہوگی۔ تو ابو الحارث نے عرض کیا، اے میرے مولا، یہ آواز کس کی ہوگی؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سالہ بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں جان فضہ تمہیں آواز دیں گی۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر بن سعد کے لشکر نے لاشا کو پامال کرنا چاہا تو فضہ نے جناب زینب سے کہا، بی بی، ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرہ پر پہنچی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول خدا کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو غراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستہ کی طرف میری رہنمائی کی۔ اس وقت وہ شیر ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے پاس جا کر اسے بتاؤں کہ کل یہ لوگ فرزند رسول کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ ناظرین محترم، فضہ اس شیر کے پاس گئی اور کہا، اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے کل یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ ان کا لاشا پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام علیہ السلام کے لاشے پر آیا اور دونوں ہاتھوں سے جسم کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا، یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا، واپس لوٹ چلو۔ لہٰذا سارا لشکر واپس لوٹ چکا۔ محترم دوستو، امام حسین علیہ السلام کی لاش کا گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے کے قطعی اور قوی دستاویز اور دلائل موجود ہیں۔ لہٰذا آخر والی روایت کے بارے میں علماء اور مورخین کے درمیان بہت سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ لہٰذا مورخین کے نزدیک یہ روایت یعنی شیر کی حفاظت کرنے والی روایت جو ہے یہ محل تردید ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل۔ اللہ حافظ۔